بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد آصف۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آن دا ٹیبل ہمارے نیو یارک اسٹوڈیو سے۔ ناظرین، حال ہی میں چائنا کے صدر نے پاکستان کا تاریخی دورہ کیا اور انہوں نے پاک چین دوستی کو ہمالیہ سے اونچا، سمندر سے گہرا اور شہر سے میٹھا قرار دیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کے پاس ایشین ٹائیگر بننے کا شاندار چانس ہے۔ ان کے دورے کے دوران $46 بلین کی انویسٹمنٹ کے MOUs پر بھی سائن ہوئے۔ ناظرین، دیکھنا یہ ہے کہ جب یہ انویسٹمنٹ آتی ہے تو کیا ہم بھی اپنی ایمانداری اور محنت سے اپنی قوم کی حالت بدل سکیں گے؟ کیا ہم چائنیز کو وہ سیکیورٹی پرووائڈ کر سکیں گے جو ان پروجیکٹس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے ضروری ہے؟ اور اوباما کے دورہ بھارت کے بعد پاکستان جس تنہائی کو محسوس کر رہا تھا، کیا وہ بھی اس دورے سے کچھ دور ہوئی ہے؟ اس پر بات کرنے کے لیے آج میرے ٹیبل پینل میں موجود ہیں آفاق خیالی صاحب، پاکستان پوسٹ کے چیف آڈیٹر ہیں، اور افتخار علی صاحب، پاکستان کے سینئر موسٹ جرنلسٹ ہیں، اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ وہ آج ہمارے پروگرام میں ہیں۔ 1971 سے UN کو کور کر رہے ہیں، اور ڈاکٹر سہیل چیمہ صاحب پولیٹیکل سائنٹسٹ بھی ہیں۔ میں اپنی بات چیت کا آغاز کرتا ہوں آفاق فاروقی صاحب سے کہ یہ جو چینی صدر کا دورہ ہے وہ آپ کے خیال میں کیسا رہا؟ فرسٹ آف آل تھینک یو ویری مچ ٹو انوائٹ می ہیئر۔ آپ نے اپنی گفتگو میں ابھی خود ایک بہت امپورٹنٹ بات کہی کہ سارا مسئلہ سیکیورٹی سے جڑا ہے۔ جو ہم سمجھتے ہیں، جو ہم نے زندگی میں سیکھا ہے اور جو دیکھ رہے ہیں آج کے گلوبل ورلڈ میں اور سویلائزیشن جو بھی ہے آج کی، کہ پیس اور پراسپیرٹی سب سے موسٹ امپورٹنٹ ہوتی ہے انویسٹمنٹ کے لیے۔ جو سرمایہ دار ہوتا ہے، چاہے وہ چھوٹا ہو بڑا ہو، وہ بہت ڈرا ہوا اور سہما ہوا ہوتا ہے۔ وہ پیسہ کوئی بھی دنیا میں ہوں، آپ ہوں یا کوئی بھی ہو، ایسے نہیں لگاتا۔ ہمارے ملک کی جو سچویشن ہے وہ بڑی سیکیورٹی کے حوالے سے بڑی فرجائل ہے، بہت ضرورت سے زیادہ، اسپیشلی جہاں پر یہ انویسٹمنٹ آ رہی ہے وہ سارے ایریا تو موسٹ سینسٹیو ہیں، پنجاب کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا چھوڑ کر۔ ابھی آپ نے ریسنٹلی دیکھا کہ 20 مزدور، کوئی 40 مزدور 35 کے قریب مار دیے گئے۔ وہ چائنا کے پریزیڈنٹ کے وزٹ سے پہلے کا واقعہ ہے، وہ ایک سمبولک واقعہ ہے، ایک میسیج دیا گیا چائنا کو کہ آپ آ تو رہے ہیں مگر سوچ لیں۔ تو پاکستان کو سب سے پہلے اپنے جو انٹرنل ایشوز ہیں وہ سیٹل کرنے ہوں گے۔ اس کے بغیر مجھے یہ سب کچھ ایسی ایک سنہری خواب سا نظر آتا ہے۔ اس کے علاوہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ اس پہ ہم کوئی پریکٹیکلی کچھ عمل بھی کر پائیں گے۔ دیکھیں، 3000 کلومیٹر کی ایک پوری شاہراہ بننی ہے جو گوادر سے کاشغر تک جائے گی۔ اس کا ایک بہت بڑا حصہ بلوچستان میں ہے، دوسرا ایک بہت بڑا حصہ شمالی علاقوں میں ہے، اور دونوں کی سچویشن ہم سب کے سامنے ہے۔ ہم نہ بلوچستان میں پولیٹیکل ڈائلاگ کے لیے تیار نظر آتے ہیں، وہاں پر جو شمالی علاقوں میں ہو رہا ہے وہ ہم سب کو پتہ ہے۔ اب کراچی بھی ایک نیا ایشو ہے۔ اچھا، پھر اس سے ریلیٹ کوئی یہ دو بھی معاملات نہیں ہیں۔ پھر ہمارے جو ہمسایہ ملک ہیں وہ کیا دیکھ رہے ہیں، وہ کیا چاہتے ہیں۔ پھر اتنا بڑا پیراڈائم، پورا ایک شفٹ ہے پورا کا پورا، کہ کل تک ہم امریکہ کی گود میں تھے، آج کہا جا رہا ہے کہ جی ہم چائنا کی گود میں ہیں۔ ہم ملٹری اکوپمنٹ بھی انہی سے خرید رہے ہیں، سول انفراسٹرکچر بھی انہی سے خریدیں گے، ہم ریلوے کی ٹرین بھی وہیں سے لے کر آئیں گے۔ تو کچھ عجیب سی سچویشن ہے، اور پھر ہمارے حکمرانوں کو جو طریقہ کار ہے وہ ہم سب کو معلوم ہے اچھی طریقے سے کہ ہم ہائپ ضرورت سے زیادہ دیتے ہیں، اندر سے نکلتا ہے اتنا کچھ نہیں ہے۔ میں ابھی ریسنٹلی پاکستان سے آ رہا ہوں، مجھے اچھی طریقے سے علم ہے کہ یہ جو اورنج ٹرین کا آج ہی معاہدہ سائن ہوا ہے لاہور کے لیے، وہ 2.6 بلین مانگ رہے تھے، ہمارے ایکسپرٹ نے بنایا 1.6 بلین کا۔ اچھا، ہمارے ایکسپرٹ جب بناتے ہیں، ہمارے حکمران شامل ہوتے ہیں، ان کا بھی جو شیئر ہوتا ہے وہ ہم سب کو پتہ ہے، اس میں 25 to 30% کہتے ہیں کہ جی چائنا کا شیئر تھا آلریڈی جو کمپنی بنا رہی ہے، مگر وہ ضد پہ 3 وزٹ ناکام ہو چکے تھے شہباز شریف کے اس کے اوپر، لاسٹ وزٹ میں بھی طے نہیں ہوا۔ آخری وزٹ میں یہ سامنے آیا کہ جناب اچھا ایسا کریں، 2.6 نہیں دینا چاہتے، 1.6 دینا چاہتے ہیں تو اپنا اسٹینڈرڈ لو کر لیجئے، کچھ چیزیں کم کر دیجئے۔ ہم نا ڈیٹیل میں جائیں گے، لیکن آپ یہ بتائیں کہ دورہ آپ کے خیال میں کیسا ہے؟ نہیں، بظاہر تو بالکل ٹھیک ہے، جیسے ہمارے ملکوں میں ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ جی ہر دورہ تاریخی دورہ ہوتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ آ سکتا ہے، سب ضرورت بھی ہے، چائنا کو بھی ضرورت ہے، ہمیں بھی ضرورت ہے، دنیا کو بھی ضرورت ہے۔ پازیٹیو اسٹیپ بظاہر بہت پازیٹیو اسٹیپ ہے، مگر مجھے پریکٹیکلٹی میں کوئی چیز نظر نہیں آتی جب تک ہمارے انٹرنل ایشو سیٹل نہیں ہوتے۔ ہاں صاحب،
ہاں جی، آفاق نے جی بہت اچھا انالیسس کیا ہے سچویشن کا، اسپیشلی جو سیکیورٹی کنسرنز ہیں اس کا. وہ آپ نے خبر پڑھی ہوگی کہ پاکستان کی آرمی نے اناؤنس کیا ہے کہ وہ ایک پورا ڈویژن سیکیورٹی کا تیار کریں گے جو کہ چائنیز کانٹریکٹرز، چائنیز ورکرز کو سیکیورٹی پرووائڈ کرے گی. It will be a very specialized kind of a division with modern techniques and what not, you see. تو مگر ان کا وہ پوائنٹ آف ویو بالکل صحیح ہے کہ ہم کو بھی پولیٹیکل جو ایشوز ہیں بلوچستان میں، فٹا میں اور ناردرن ایریاز میں جو ایشوز ہیں ان کو بھی اس کا پولیٹیکل حل نکالنا چاہیے. یہ ڈویژن جو ہے یہ پہلی دفعہ ایسا اناؤنسمنٹ ہوا ہے کہ جو ان کو سیکورٹی پرووائڈ کرے گا وہ کسی حد تک سیکورٹی پرووائڈ کرتا ہے جب تک کہ حالات نارمل نہ ہوں، جیسے انہوں نے فرمایا. وہ یہ پروجیکٹس کا اسموتھلی امپلیمنٹ ہونا بڑا مشکل ہے. دوسری چیز انہوں نے یہ کہی کہ پاکستان کی جو کمٹمنٹ وہ اتنی جو ہسٹوریکلی وہ ایسی ہے کہ وہ ہم امپلیمنٹ نہیں کر پاتے. اس لیے یہ بالکل ڈفرینٹ کائنڈ آف ایگریمنٹس ہیں. اس میں یہ وہ کنونشنل طریقہ نہیں ہے کہ آپ کو کیش دیا جائے گا اور آپ پروجیکٹس بنائیں. یہ ان کی کمپنیاں آ کے بنائیں گی. تو اس میں ذرا ہمارا رول ہوگا، ہمارے کمرشل پروگرام ہے سارے، تو وہ کریں گے اور اس میں یعنی وہ خود ہی اس کو اوور سی کریں گے اور وہ یہ امپلیمنٹ کریں گے ان پروجیکٹس کو. یہ بہت مشکل قسم کا پروجیکٹ ہے. یہ ایسے ایریاز میں گزر رہا ہے. اس کی ٹاپوگرافی پہلے کیسی ہے، اس کی منرل جو ان کی راکس ہیں وہ کیسی ہیں، ان سب کا وہ کتنی لمبی وہ سرویز ہوں گی. یہ جو ٹائم ٹیبل بتایا انہوں نے بڑا امبیشس ہے کہ اتنے سال میں بن جائے گی. اس کا جو انیشل جو انفراسٹرکچر جو جہاں پر روٹ جہاں سے یہ سڑک لے جانی ہے اس کا تہیہ کرنا ایک بڑا لمبا کام ہے. اور اس میں قسم کے آپ کو کمپنیز چاہیے جو کہ اس قسم کے کام کر دیں کہ یہ جو روڈ ہے یہ بڑی اچھی جگہ، راک اچھی اسٹیبل جگہ پر ہو اور وہ کام کرے. تو دورہ آپ کے خیال میں؟ دورہ جی بہت سگنیفیکنٹ ہے. آج ہم کو ایک چیز ہم بہت کرٹیسائز کرتے ہیں اپنے گورنمنٹ کو. ایک چیز کو ہمیں آج پریز کرنا چاہیے کہ یہ ہماری کنسسٹنٹ پالیسی رہی ہے آف گڈ ریلیشن ود چائنا. آپ دیکھیے جس کا آغاز کہاں سے ہوا، بینڈونگ میں. محمد علی بوگرا پرائم منسٹر آف پاکستان کا ملاقات ہوئی چوئن لائی سے اور انہوں نے وہاں پر ایک معاہدہ ہوا پنچشیلا جس کو کہتے ہیں، جس کے تو انہوں نے کہا تھی کہ یہ بیسس ہے ہماری ریلیشن شپ کا اور ہم آپ کے ساتھ دوستی کرنا چاہتے ہیں. اس دن سے یہ کنسسٹنٹ ہے. اس کا دیکھیے اس کے بعد وہ ایک دم ہم نے ہندوستان کے ڈر سے یا سیکورٹی سچویشن ایسی تھی ہم ایک دم جمپ کر گئے امریکن لیب میں. اور ہم کس میں ہم جوائنٹ سیٹو اینڈ سینٹو اینٹی کمیونسٹ بلاک. وی ور دی فرنٹ line state in the anti-communist bloc. We were members of CENTO جو کہ روشیا کے خلاف تھا اور سیٹو جو چائنا کے خلاف تھا. اس کے باوجود کہ ہم ایک کنٹراڈکٹری سچویشن میں ہیں، ہمارے جو لیڈرشپ تھی وہ چائنا کے ساتھ کنٹینیوس ڈائلاگ رکھا. دوسرا پھر اس فرینڈشپ کو جو اونچا لے کے گیا ذوالفقار علی بھٹو ایز فارن منسٹر. صاحب آتا ہوں ڈیٹیل میں. تو میں ڈاکٹر صاحب کی طرف جاتا ہوں تاکہ پوائنٹ لے لیں. مجھے مسکراہٹ اس لیے آ رہی ہے کہ آپ نے جو ورڈ استعمال کیے تھے اپنے انٹرو میں کہ ہمالیہ سے اونچی دوستی، پاک چین دوستی،
زندہ آباد یا بھائی بھائی، یہ بچپن سے میں بھی سنتا ہوا آ رہا ہوں، لیکن میں نے ریسنٹلی ایک پیو ریسرچ کا سروے پڑھا ہے، اس میں پاکستانی نیشنز نے چائنیز کو 78% فیوریبل کہا ہے، لیکن چائنیز نے پاکستانی کو صرف 30% کہا ہے۔ دیکھیں وہ پاک چین دوستی کے جو ساری بڑے بڑے دعوے یہیں سے ثابت ہو رہے ہیں کہ ہم ان کو کیا سمجھتے ہیں اور وہ ہم کو کیا سمجھتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ عادل صاحب، یہ دوستیاں جو ہوتی ہیں نا دو ملکوں کے درمیان، یہ اکنامک ہوتی ہیں اور بیسیکلی سیدھی اس کے اندر فائنینشیل اور جیو پولیٹیکل یا اپنے اسٹریٹجک جو انسینٹیوز ہوتے ہیں، یہ سارے جذباتی باتیں ہوتی ہیں کہ ہماری فلاں جو ہے بھائی بھائی ہے، فلاں جو ہے اس سے ہماری دشمنی ہے، یہ سارے جو ہے نا مطلب ایسے کتابی باتیں ہوتی ہیں۔ پریکٹیکل ٹرم پہ آپ آئیں تو اس میں جس ملک کا جس سے فائدہ ہوتا ہے وہ اس کا دوست ہوتا ہے، جس سے آپ کی مطلب پرابلم ہوتی ہیں وہ آپ کے ساتھ دوستی نہیں، وہاں پہ آپ کو بیسیکلی دشمنی کا ورڈ ہم لوگ استعمال کرتے ہیں۔ جیسے ہمارے انڈیا سے ہم جو ورڈ استعمال کرتے ہیں، حالانکہ ایسا کرنا نہیں چاہیے، لیکن بہرحال کیونکہ ہمارے وہاں سے انٹرسٹ جو کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے تو اس لیے ان سے ہماری بنتی نہیں ہے، تو ہم ان کو ڈفرینٹ نیم استعمال کرتے ہیں۔ بات آ جائیں چائنا پاکستان کے جو لیٹسٹ ایگریمنٹ ہے، موسٹ امپورٹنٹلی جو اس کے اندر جو بینیفیشری ہے دونوں کنٹریز ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمیشہ جب بھی ایگریمنٹس ہوتے ہیں اس میں دیکھا جاتا ہے کہ کس کو فائدہ کہاں پہنچا ہے، اس میں بہرحال پاکستان کو تو فائدہ پہنچے گا، لیکن چائنا از دا ہیوج بینیفیشری۔ وہ کیوں کہ چائنا کو یہ جو ساؤتھ ٹو نارتھ کوریڈور ہے یہ 2000 مائلز کا ڈسٹینس ہے۔ اس سے پہلے ابھی چائنا is using 13,000 مائل کا کوریڈور۔ یہاں پر بریک کے بعد وہیں واپس آئیں گے، اٹس ویری وائٹل انفارمیشن۔ دس پروگرام از براٹ ٹو یو بائی MTBC.com۔ اگر آپ ڈاکٹر ہیں یا میڈیکل پروفیشن میں ہیں تو کال کریں 1-866-266-MTBC۔ ایم لا فرم پرسنل انجری میں اسپیشلائز کرتے ہیں، کال کریں 631-400-4000۔ ڈیرا ریسٹورینٹ اینڈ سویٹس، جیکسن ہائی۔ We'll be right back after these messages. ناظرین ویلکم بیک ٹو دا شو۔ جی راج صاحب کنٹینیو کریں جہاں سے آپ بات کر رہے تھے۔ اچھا، تو میں بتا رہا تھا کہ جو ابھی چائنا جو ہے از یوزنگ 13,000 مائل ڈسٹینس اپنا جو گلف اور افریقن کنٹری سے اس کا سارا منرلز انرجی کی سورسز جو ہیں اس کو ٹرانسپورٹ کرنے کے لیے۔ اب آپ کامن سینس استعمال کریں، 13,000 مائل ورسز جسٹ 2,000 مائلز، کس کو فائدہ ہو رہا ہے؟ obviously چائنا از گوئنگ ٹو میک ہیوج benefit out of this current deal, اور this is the only reason Chinese are so much interested. ٹھیک ہے، ہم اپنی گورنمنٹ کو مطلب کریڈٹ دے رہے ہیں، یہاں پہ کریڈٹ گورنمنٹ کا نہیں، چائنیز ہیو دا ویژن، ان کو پتا ہے کہ دیکھیں ہمارا چائنا از دا نمبر 1 اکانومی ان دا ورلڈ. ریسنٹلی دے جسٹ سرپاس دا US، دے آر دا نمبر 1 اکانومی ان دا ورلڈ. ان کے اندر ہیوج ایکسپینشنز ہو رہی ہیں. ایکسپینشنز کے لیے آپ کو انرجی چاہیے ہوتی ہے، اور انرجی کے لیے اگر آپ کا ڈسٹینس 13,000 سے 2,000 پہ چلا جائے گا تو آپ خود سوچیں کہ کتنی بڑی سیونگ آپ کریں گے. اچھا، دوسری ایشوز جو ہے اس کے ساتھ ساتھ دوسرا ایشو آپ دیکھیں، انڈیا از آلسو اے گروئنگ اکانومی، انڈیا از آلسو بیکمنگ اے ورلڈ سپر پاور آلسو ان اکانومی. اب اس کی بھی ایکسپینشن ہو رہی ہے، اس کو بھی انرجی چاہیے. اب انڈیا کے کیا کر رہا ہے، انڈیا کے ایک دوسری ایران کی جو ایک پورٹ ہے چابہار، اس کے اندر انویسٹمنٹ کی ہے، لیکن اس کا جو راؤٹ ہے وہ کم آ رہا ہے تھرو افغانستان. ٹھیک ہے، افغانستان کے اندر جو راؤٹ ہے وہ اٹس اے ویری ٹربلڈ ایریا، اور اس لیے وہاں. اور دوسری بات جو چابہار جو ایریا ہے ایران کا، وہ بڑا ہی اینٹائی شیعہ اور سنی کے وہاں پہ بہت کانفلکٹ ہیں، تو وہاں پہ اٹ سیلف دیٹ پرٹیکولر پورٹ ہیز اے ویری ٹربل امنگ دا شیعز اینڈ سنیز. اور پھر جو افغانستان کا ایشو ہے وہاں پہ بھی بہت زیادہ پرابلم ہے. اور دوسری طرف انڈیا، امریکہ از ناٹ ہیپی کہ انڈیا جو ہے ایران کے قریب جائے گا، کیونکہ جب انڈیا ایران کے ساتھ اپنے ریلیشن شپ بلڈ کرے گا تو ایران کو اکنامیکلی فائدہ ہوگا، فائنینشلی فائدہ ہوگا. اور America does not want that Iran would get any kind of financial benefit or incentive from any kind of deal, کیونکہ اس نے already sanction لگائی ہے. تو India is stuck in a catch-22 situation. پاکستان کی طرف آ جائیں، پاکستان is the winner in this situation. In the whole deal, پاکستان is clearly winner. ہمارے بھائی نے، آفاق بھائی نے جو باتیں کی کہ پاکستان کے اندر ایشوز ہیں، لا اینڈ آرڈر کا ایشو ہے. دیکھیں، لا اینڈ آرڈر کا جو پاکستان کے اندر ایشو ہے وہ، اب میں نے جو آپ کو سچویشن بتائی کہ انڈیا از انٹرسٹڈ ڈیولپنگ اٹس اون پورٹ ان ایران چابہار، تو یہ بہت سارے انٹرنیشنل پلیئر پاکستان کے اندر انوالو ہوئے ہیں جو لا اینڈ آرڈر کو انہوں نے ڈسٹرب کیا ہوا ہے. وہ سارا جو مین ایشو ہے وہ سارا چائنیز جو ڈیل ہے، جو گوادر کی یہ جو پورٹ ہے اس سے ریلیٹڈ ہے کہ یہ جو پورا کوریڈور بن رہا ہے ساؤتھ
ٹو نارتھ کوریڈور یہ کسی طریقے سے نہ بن سکے اور یہ ڈسٹرب ہو جائے یا ڈسٹرپٹ ہو جائے. یہ سارے جو لا اینڈ آرڈر کے بلوچستان کے اندر بھی ایشوز ہیں یا وہاں پہ ناردرن ایریاز کے اندر بھی ایشوز ہیں. تو یہ مختلف انٹرنیشنل پلیئرز انوالو ہیں. ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا. اس میں ہمارے آبویسلی جو انٹرنیشنل پلیئر جب آتے ہیں وہ لوکل پلیئرز کو ہائر کرتے ہیں, تو ہمیں بہرحال اپنے اوپر بھی کچھ نہ کچھ بلیم لینا پڑے گا. لیکن اس گیم کو سمجھنے کے لیے آپ کو پورا جیو پولیٹیکل انالیسس اچھی طرح دیکھیں اور پڑھیں اور پورا اس کو میپ کو دیکھیں, تو آپ کو سارا گیم خود بخود سمجھ میں آ جائے گا کہ ہو کیا رہا ہے اس ریجن میں. طاہر صاحب, آپ کیسے دیکھتے ہیں پاک چائنا اکنامک کوریڈور جو ہے؟ ہیوج ہے, جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ اٹ از اے ون ون سچویشن. جیسے کہ دونوں کا کبھی بھی کوئی انٹرنیشنل ایگریمنٹ یا یو این کا ریزولوشن وہ لوگ اس لیے ووٹ نہیں کرتے ہیں کہ پاکستان کا فائدہ ہوگا یا کوئی ان کا اس میں کیا وہ ہے. تو تمام ایگریمنٹس میں یہ ہوتا ہے کہ دونوں سائڈس کے انٹرسٹ ہو گیا. ہمارا سائڈ, ہمارا ایک بہت ہی انڈر ڈیولپڈ پارٹ کی جب سڑک گزرے گی وہاں پر ڈیولپمنٹ ہوگی, جابز نکلیں گی, پراسپیرٹی آئے گی. اور بیسکلی جو وہ ہے وہ الیکٹریسٹی پر ہے کہ یہاں پر وہ چائنیز وہ پلانٹس لگائیں گے اور وہ ایک سولر پارک بنائیں گے وہاں پر بھاولپور میں 1.5 بلین کا, جس سے کہ سولر پاور بھی پروڈیوس ہوگی. اور اسی طریقے سے 18 بلین تو میں نے گوادر کے لیے رکھے ہیں. 1.5 بلین از فار گوادر پورٹ کے لیے 600 ملین. یہ میں وہ سولر پارک کی بات, جی بھاولپور وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے. وہ چائنیز. تو سب سے بڑا مسئلہ پاکستان میں بجلی, پانی اور یہ ہے. اور یہ اس کا جو ٹارگٹ ڈیٹ ہے وہ 2018 وہ نیکسٹ الیکشن کے ساتھ ہوگا. تو گورنمنٹ کو بھی بڑا فائدہ ہوگا جو نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ ہے. اور بہرحال جی the possibilities are endless. اس وقت تو پاکستان میں فورن انویسٹمنٹ نہ ہونے کے برابر ہے نا. بالکل, اس میں اگر 46 ملینز میں ہے, ناٹ ایون بلین, ملینز میں. تو اگر 46 بلین ڈالرز آتے ہیں تو پاکستان کو تو, اور 28 بلین تو سٹارٹ ہو گئی ہے نا پروجیکٹ. ان کو تو انہوں نے وہ سگنل کر دیا یعنی ٹو اسٹارٹ ورک. میں آپ کو آج ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز بتاتا ہوں کہ 2008 سے لے کر 2015 تک جو انویسٹمنٹ ہوئی ہے یہ اس سے ٹرپل ہے. مطلب اتنی بڑی انویسٹمنٹ پاکستان کے پچھلے 7-8 سال سے جو ہوئی ہے, ٹوٹل 7 سالوں میں جو انویسٹمنٹ ہوئی ہے, دس از ٹرپل دا اماؤنٹ فرام دا لاسٹ 7 ایئر. اور جو یو ایس انویسٹمنٹ تھی پاکستان کی سنس 2002 دیٹ واز جسٹ $30 بلین. تو پاکستان کی یو ایس انویسٹمنٹ تھی 30 بلین ورسز 46 بلین. اب آپ دیکھیں فرق کتنا تھا. مگر وہ امداد تھی, وہ سیکورٹی میں کمرشل پروجیکٹ ہے. ہاں, وچ از بیٹر. وہ 2/3 جو 30 بلین آئی تھی وہ سیکورٹی کے لیے آئی تھی پاکستان کی. اس سے پہلے بھی دیکھیں ڈاکٹر صاحب نے بہت ہی کمال اور بہت خوبصورت بات کہی ہے اور بہت غور طلب بات ہے کہ انڈیا کو بھی چاہیے پورٹ چاہیے, چائنا کو بھی چاہیے. پہلے تو چائنا کو سمجھیں کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ وہ 13,000 کا راؤٹ سیو کرنا چاہتے ہیں. سب سے پہلے وہ اپنے ساؤتھ کو بلڈ کر رہے ہیں. آج کل ساؤتھ ان کا ایسا ہی ہے جیسے ہمارا بلوچستان, ویری ڈپریسو, اور بہت ہیوج انویسٹمنٹ کی انہوں نے ان کو کنٹرول میں لانے کے لیے, ان کے رائٹس دینے کے لیے. ان سے نیگوشیشن بھی کر رہے ہیں اور اتنی ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں کہ ہم تصور میں بھی نہیں لا سکتے. ہم کیا کر رہے ہیں, مار رہے ہیں. ہم ڈیولپمنٹ نہیں کر رہے. بلوچستان مکمل ایک بنجر علاقہ ہے جو تصور سے باہر ہے. سویلائز ورلڈ میں بیٹھ کر جو میں اور آپ سمجھتے ہیں اس سے کہیں ہزاروں گنا زیادہ. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ چائنا کو یہ راؤٹ ان اینی کنڈیشن چاہیے نا اگر اسے دنیا میں ایز اے اکنامک سپر پاور رہنا ہے. انڈیا بھی, ڈاکٹر صاحب بھی کہہ رہے ہیں, ہم بھی جانتے ہیں, سب کو پتا ہے کہ وہ بھی آگے بڑھنا چاہتا ہے اور پاکستان مین خطہ ہے. اگر ہم نے اپنے ایشو سیٹل نہیں کیے نا آپس میں تو پھر انٹرنیشنل کمیونٹی آگے سیٹل کرے گی, کیونکہ انہیں یہ خطہ چاہیے ہر صورت میں.
یہ ضرورت ہے آج کی دنیا میں. اور یہ ڈاکٹر صاحب کو جو کہتے ہیں, میں تھوڑا سا ہمبلی ڈیفر کروں گا کہ امریکنز کے حوالے سے جو بات کی, میں نے ابھی کل ہی پرسوں میں فارن پالیسی میں ایک آرٹیکل پڑھا جس میں انہوں نے کوٹ کیا ہے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو, ان کے بڑے لوگوں کے, کافی لوگوں کے نام ہے اس میں, کہ وہ کہتے ہیں یہ ہمارے عین ویژن کے مطابق ہے اس ایریے میں جو یہ ڈیولپمنٹ ہے. سب دیکھیں, چائنا کی امریکہ میں جو انویسٹمنٹ ہے یا امریکہ کا چائنا میں انٹرسٹ ہے, میں نہیں دیکھتا کہ گلوبل شیپ میں کہیں فیوچر میں کوئی وار ہونے جا رہی ہے. دیکھیں, دو بھائی آپس میں ایک اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنے کے لیے, آگے بڑھنے کے لیے, یہ ایسا ہیلدی سائن ہے, یہ کوئی بری بات نہیں ہے. مگر میں اس طرح نہیں دیکھتا ان سارے معاملات کو. مگر مجھے اصل فکر یہ ہے کہ اگر ہم نے اپنے انٹرنل ایشوز سیٹل نہیں کیے تو انٹرنیشنل کمیونٹی ہمارے لیے کیا فیصلہ کرے گی, وہ بہت خوفناک بات ہے. تو یہ انویسٹمنٹ ہمارے لیے اگر نعمت ہے تو ہمیں ایک دعوت فکر بھی دے رہی ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو سدھارنا ہوگا. بالکل بات صحیح. جی سوری, میں آپ کو نا تھوڑی سی ایک بڑی انٹرسٹنگ انفارمیشن دینا چاہ رہا ہوں اپنے ویورز کو کہ اینڈ آئی واز جسٹ ریڈنگ ریسنٹلی کہ گوادر کی جو پورٹ ہے 1958 میں ہمیں سلطنت عمان سے ہم نے خریدی تھی. گیس ہاؤ مچ؟ $3 million. جسٹ $3 million. وہ ایسے ہی ہے کہ آپ کوئی پینی اسٹاک خریدو, وہ اسٹاک بن جائے thousands of dollars کا. تو پاکستان کی جو پورے, میں کہتا ہوں پورے پاکستان کی جو آپ کی فائنینشیل اور اکنامک جو اسٹیبلٹی جو ہے نا, میرے خیال سے یہ گوادر کی پورٹ جو ہے نا وہ آپ کا فیوچر پورا بدل دے گی پاکستان کا, کیونکہ چائنا کو یہ پورٹ ہر حال میں چاہیے. اور ابھی بھی جو پورٹ ہے بیسیکلی از رن اینڈ آپریٹڈ بائی دا چائنیز. پہلے سنگاپور کی کمپنی رن کر رہی تھی, لیکن 2010 کے اندر ہمارے سپریم کورٹ نے وہ ان کا کانٹریکٹ نل اینڈ وائڈ کر دیا. تو اب چائنیز ہیو بین آپریٹنگ دس پرٹیکولر پورٹ فار دا لاسٹ فیو ایئرس. لیکن ایک اور انٹرسٹنگ چیز میں بتانا چاہوں گا, 1973 میں بھٹو صاحب نے, جب پریزیڈنٹ نکسن کیم ٹو پاکستان, بھٹو صاحب نے ان کو آفر کیا کہ آپ یہ پورٹ لے لو ہم سے اور اس کے اوپر اپنے بیسز بنا لو, بٹ ہی ریفیوزڈ. دے مسٹ ہیو بین ریگریٹنگ رائٹ ناؤ کہ واٹ اے بگ مسٹیک دے ہیو میڈ ایٹ دیٹ پرٹیکولر ٹائم. مگر مجھے ایک کوئک بریک لینی ہے, تو پھر آپ سے شروع کرتا ہوں. دس پروگرام از براٹ ٹو یو بائی mtvc.com. کال کیجیے 1-866-266-MTBC. ایم لا فرم پرسنل انجری میں اسپیشلائز کرتے ہیں. کال کریں 631-400-4000. ڈیرا ریسٹورینٹ اینڈ سویٹس. جائیے, مزے مزے کے کھانے کھائیے. I'll be right back after these messages. ناظرین, ویلکم بیک ٹو دا شو. جی افتخار صاحب, آپ کنٹینیو کریں. میں صرف سپلیمنٹ کر رہا تھا. ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ یہ ہم نے اتنی کاسٹ پر, یہ صرف ماڈسٹ کاسٹ پر اتنا ایک بڑی پورٹ خریدی تھی عمان کی. کچھ سالوں کے بعد جب وہ ان کے پاس آئل آیا اور ان کی اکانومی بوم ہوا, تو انہوں نے پاکستان کی گورنمنٹ کو بلینز آفر کیے کہ ہم کو یہ واپس دے دیں. مگر شکر ہے کہ ہمارے لوگ ٹیمپٹ نہیں ہوئے اور وہ ابھی تک ہمارے پاس ہے. انہوں نے جیسے کہا کہ دس از اے کی پروجیکٹ, اس سے پاکستان کی پراسپیرٹی میں بہت فرق ہے. ایک چیز اور میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے, بہت امپورٹنٹ فار ایوری بڈی ٹو نو, کہ گوادر کی جو امپورٹنس ہے نہ صرف اس سے ڈسٹینس شارٹ ہو رہا ہے. اب آپ دیکھیں کہ پورے گلف ریجن میں چائنیز نیوی کے بھی وہاں پہ پریزنس ہو جائے گی, اور وہاں پہ گلف کے اندر US آلریڈی موجود ہے, انڈیا کی نیوی آلریڈی موجود ہے. اب یہ سارے جو سپر پاور ہیں دے آر ویری مچ ان اور ٹربل کہ بھئی یہ چائنیز نیوی یہاں پہ آئے گی, اس کی پریزنس ہوگی, دین چائنا از گوئنگ ٹو واچ ایوری بڈی. تو یہ بہت ہی انٹرسٹنگ گیم ڈیولپ ہونے جا رہا ہے. دس از وائی آئی سیڈ ارلیئر کہ بھئی پاکستان کے اندر جو لا اینڈ آرڈر کا سچویشن ہے, دس از وائی آل دس تھنگ از ہیپننگ, بیکاز نو بڈی وانٹ دا چائنا ٹو کم ان دیٹ پرٹیکولر پورٹ. لیکن اب وہ بہرحال وہ چیز ہو چکی ہے, لیکن فیوچر میں وہ کیا سینیریو ڈیولپ ہوتا ہے, وی ہیو ٹو کیپ اے ویری کلوز آئی آن دس فیوچر ڈیولپمنٹ. گوادر کی جو پورٹ ہے اس پہ تو جو ایران ہے اس کی بھی کوشش ہے نہ ہو, UAE بھی ان کے خلاف, سارے پلیئر انوالو ہیں اس کے اندر. وہ ایک پاکستان جو ہے اس وقت جس طرح انڈیا کے اندر IPL ہوتا ہے نا, ساری دنیا کے پلیئر جا کے وہاں پہ کھیلتے ہیں. پاکستان ہیز بیکم اے پولیٹیکل IPL فار دا ورلڈ سپر پاور, اور اس کے اندر سارے پلیئر انوالو ہوئے ہیں بیسیکلی. آپ دیکھیں نا, اب وہ پلیئر تو انوالو ہیں, لیکن انفارچونیٹ پارٹ کیا ہے کہ ہمارے لوکل پلیئر آر بیسیکلی پرووائڈنگ آل دیز کائنڈ آف سپورٹ ٹو دا ورلڈ سپر پاورز, اور یہ بڑا انفارچونیٹ ہے. جی افاق صاحب.
دیکھیں میرا تو ٹوٹل اس میں سارے پورے ایشو پہ ایک ہی کنسرن ہے کہ کیا ہم اتنی ہیوی انویسٹمنٹ کو ایڈریس کرنے کے، اسے سنبھالنے کے اہل ہیں. سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو جس طرح سے ہم پاکستانی بچوں کی طرح خوش ہونے لگتے ہیں نا کسی سے بھی کوئی معاہدہ ہوتا ہے، تو اس میں شو یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے ہماری بڑی شدید ضرورت تھی. حالانکہ اس پورے کھیل میں ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا اور چوہے صاحب نے بھی یہ کہا کہ چائنا کی اصل ضرورت ہے، اصل ضرورت چائنا کی، اصل ان کی ضرورت ہے. تو ہمیں تو بڑا سوفسٹیکیٹڈ بیہیو کرنا چاہیے تھا. جس طرح سے ہم ڈھول ڈھماکے بجائے ہیں کہ جی میں خود دیکھ کر ہی آیا ہوں اور سن کر آیا ہوں کہ جی چائنیز پریزیڈنٹ نے آنا تھا اسلام آباد، مگر سرکار پنجاب کے آرڈر یہ تھے کہ لاہور میں اس طرح سے بیہیو کیا جائے جیسے وہ لاہور میں آ رہے ہیں. یہ سرکاری نوٹیفیکیشن بتا رہا ہوں بہانے صفائی ہوگی جی پہلی مرتبہ یہ صحیح کہہ رہے ہیں. تو اچھا ہم اس کی تیاری کرنے کے بجائے جو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ بھی انٹرنیشنل پلیئر کھیل رہے ہیں یا سب کے اپنے انٹرسٹ ہیں، چائنا کا اپنا ہوگا، امریکہ کا ہوگا، رشیا کا بھی ہوگا، انڈیا کا بھی ہوگا، ایران کا بھی ہوگا، یو اے کا بھی ہے، سب کا ہے، مان لیتے ہیں. کیونکہ کیا ہم اس کو ان چیلنج سے نپٹنے کے لیے تیار ہیں؟ ہم ان سارے معاملات کو ایڈریس کر رہے ہیں جو اس انویسٹمنٹ کی ضرورت کے عین مطابق ہوں. ہمارے یہاں کیا دیکھیں انویسٹمنٹ کی بنیادی شرط ہوتی ہے کہ آپ کی عدلیہ انصاف کرتی ہو، آپ کے سیکیورٹی کے ادارے میرٹ کے اوپر کام کرتے ہو، آپ کے یہاں پولیٹیکل سیٹلمنٹ موجود ہو، آپ کے یہاں سوشو اور اکنامک جو چیزیں ہیں وہ بھی اپنے آرڈر میں ہو. ان میں سے مجھے تو کوئی ایک چیز بھی آرڈر میں نہیں نظر آتی. تو میری پریشانی یہ ہے. آفاق نے بڑی اچھی بات کی آج، بلکہ میں نے ٹویٹ بھی کیا، سوشل میڈیا پہ بھی بڑا ڈسکس کیا. اب دیکھیں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ پریزیڈنٹ زی آیا تو پرائم منسٹر صاحب نے سوائے اپنے بھائی جو کہ پنجاب کے چیف منسٹر تھے، دیر از نو ادر چیف منسٹر واز اویلیبل ان دا سیریمنی. ان کی بیٹی بھی بہرحال موجود تھی جو کہ الطاف حسین صاحب نے بھی رائٹلی سیٹ کیا وہ کس کیپیسٹی پہ وہاں پہ موجود تھی. دیکھیں آپ اتنا بڑا ہسٹوریکل مومنٹ ہے پاکستان کی تاریخ میں جو کہ انشاءاللہ پاکستان کی تاریخ بدلنے جا رہا ہے. وہاں پہ آپ کو سب کو ساتھ لے کے چلنا بہت ضروری تھا. اگر آپ ان سب کو ساتھ لے کے نہیں چلیں گے، کراچی والے، بلوچستان والے، کے پی کے والے they feel isolated and they feel insecure. بھائی چلیں ان کی ضرورت نہیں بھی تھی بٹ why not just symbolic؟ آپ ان کو لا کے سب کے منہ بند کرا دیں اور just to give a message to all over the world that we are united and we are all on the same page. وہاں پہ ایسا لگتا ہے جیسے پورے ہر چیز پنجاب کے اندر ہو رہی ہے. وہ بیسیکلی پرائم منسٹر پاکستان کے نہیں ہے، پنجاب کے پرائم منسٹر ہیں. لیکن پارلیمنٹ میں میاں صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ جو ساری پولیٹیکل پارٹیز پاکستانی ہیں وہ ایک چیز پہ اکٹھی ہیں، نہیں وہ پاسین دوست. دیکھیں بات سنیں وہ ٹھیک ہے، لیکن آپ چھوٹی چھوٹی مسٹیک پہلے دن سے ہی کرنا شروع کریں گے نا، دین اسمال مسٹیکس کین بیکم بگ. جیسے میں نے آپ کو کہا نا کہ یہ بہت سارے انٹرنیشنل پلیئر کے ساتھ ساتھ لوکل پلیئر بھی ملے ہوئے ہیں، تو وہ لوکل پلیئر آر گوئنگ ٹو ایکسپلوئٹ دیز اسمال ایشوز. دیکھیں عام آدمی کو تو نہیں پتا نا کہ کیا چیز، کیا گیم ہو رہا ہے، کیا نہیں گیم ہو رہا. وہ تو جو ایک لیڈر بولے گا اس کو فالو کرے گا. آپ موقع ہی کیوں دے رہے ہو بھائی؟ آپ بلا لو ان کو نا یار. وہاں پہ کرسیاں 3 ایکسٹرا لگانی ہے نا، تصویریں کھینچیں گی، ایوری بڈی وڈ بی ہیپی. وائی ناٹ ڈو آل دیس تھنگ؟ وائی ناٹ پے اٹینشن؟ بلوچستان کا چیف منسٹر تو ضرور ہونا چاہیے تھا جہاں بھائی نہیں تھا نا وہاں پہ. گوادر کے اندر پورٹ ہے اور بلوچستان کا چیف منسٹر ہی نہیں تھا وہاں پہ. تو ان کا ایک اپنا بھی منسٹر مسنگ تھا، چودھری نثار، ایبسولوٹلی، جو کہ انٹیریئر منسٹر ہے اور لا اینڈ آرڈر کا سب سے بڑا ایشو ہے یہاں پہ. جو ان سے ناراض ہے اپنے ایریے میں اپنے مخالف کو سینٹ کی سیٹ دینے پہ اور بحریہ ٹاؤن کے معاملات کے حوالے سے. فاہم یہ اس میں بات کرنے کے لیے تو 2-4 پروگرام چاہیے. تو ابھی ہم بات کرتے ہیں کہ جتنے انرجی کے پروجیکٹ شروع ہوئے ہیں، کیا وہ جو پروجیکٹس ہیں وہ 3 سال میں مکمل ہو جائیں گے یا پاکستان میں؟ انرجی کے پروجیکٹ کی تو سچویشن یہ ہے کہ زرداری صاحب کے دور میں جس نندی پور کے اوپر یہ مسلم لیگ شور مچایا کرتی تھی کہ کروڑوں اربوں ڈالر کا اکوپمنٹ سڑ گیا کراچی پورٹ پر، وہ لے کر آئے، لگایا اور اس سے زبردستی چلایا، جبکہ اس پروجیکٹ کے چلانے والے ایکسپرٹ اس مخالف تھے اس بات کے، مگر انہوں نے چلایا، وہ بند ہو گیا. کہا جا رہا ہے کہ ساہیوال کا پروجیکٹ بھی آلموسٹ بند پر ہے. منشا صاحب اس پہ لگے ہوئے ہیں کچھ کرنے کے لیے. ایک وہ جو ابھی چوہے صاحب نے ذکر کیا سولر انرجی کا جو پروگرام ہے بھاولپور میں پارک بنایا پورا، تو اس کی ایک ویڈیو بہت ہی طریقے سے ایک لڑکے نے جو وہاں کام کرتا ہے اس نے جائی کی، وہ بڑا دیکھنے میں اچھا لگ رہا ہے، مگر اندر کی کہانی کسی کو نہیں پتا. ان کے جتنے پروجیکٹ ہیں اس وقت جو 2 رائے ہیں، میں واللہ عالم بالصواب اس میں سچ کیا ہے کہ جو بڑے ایکسپرٹ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ موجود پروجیکٹ جتنے ہیں وہ آلموسٹ سب فیلئر ہیں.
مگر ان کی سائڈ پہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں دیٹس ناٹ ٹرو. مگر نندی پور کا سب کو پتا ہے, ساہیوال کا سب کو پتہ چل چکا ہے, یہ روز اعلان کرتے ہیں. دیکھیں 2 سال حکومت کے گزر گئے, یہ ان کے پہلے دن الیکشن سے پہلے کی ان کے سارے اسٹیٹمنٹ آپ کے ذہن میں آگے ہوں گے. اس کے بعد جب یہ حکومت میں آئے جب آگے ہوں گے. اب یہ ڈیٹے دے رہے ہیں ٹھیک 3 سال کے بعد کی, جب حکومت ختم ہو جائے گی. مطلب ان کے سر سے بلا ٹل چکی ہوگی. اس سچویشن میں اگر ڈاکٹر صاحب ماسٹر ہیں ڈیٹا نکالنے کے, تو وہ اگر بیٹر زیادہ بتا. آپ کو بڑی انٹرسٹنگ چیز بتاتا ہوں پاور پروجیکٹ کے حساب سے. دیکھیے $45 billion has been allocated for this investment in Pakistan. اس میں $33 billion has been are going to be invested in energy sector. ٹھیک ہے, 33 billion out of 45. 5.9 billion جو ہے وہ روڈ کے اوپر ہے, اور 3.6 جو ہے وہ ریل روڈ, اور اس میں 1.6 بلین لاہور کی ماس ٹرانزٹ کے اوپر لگے گی. ٹھیک ہے, 600 ملین انہوں نے گوا دیا. کمرشل پروجیکٹ ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب انٹرسٹنگ چیز جو کہ میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں اور اپنے ویورز کو بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان اس وقت جو ہے آئل اینڈ گیس سے انرجی پروڈیوس کر رہا ہے. 11 سے 12 سینٹ کی کاسٹ ہے اس کی, جو کہ اور چائنا بھی آئل اینڈ گیس اور سولر ملا کے یہ پروجیکٹ لگیں گے. لیکن میرے بھائی پانی سے کیوں نہیں بناتے؟ ٹھیک ہے, 1.5 سینٹس کی بجلی پروڈیوس ہوتی ہے پانی سے, اور پاکستان ہیز پوٹینشیل ٹو جنریٹ 55,000 میگا واٹ الیکٹریسٹی فرام دا واٹر. ایک منٹ سوری, تو لیٹ می آسک کوسچن. ڈاکٹر صاحب آپ کے ڈیٹا میں کچھ ہے کہ بھاشا ڈیم کے لیے کچھ ایلوکیٹ کیا ہے اس میں؟ نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب وہ اپنے مقاصد کے لیے ہے نا. لیکن وہ ورلڈ بینک پروجیکٹ وہ آلریڈی ورک ہو رہا ہے اس کے اوپر. 1.5 سینٹ بجلی پانی سے پروڈیوس ہوتی ہے انڈس ریور دریائے سندھ. اگر ہم وہی اسی کو یوٹیلائز کر لیں, 40,000 میگا واٹ بجلی کین بی پروڈیوس فرام دا انڈس ریور الون. لیکن کیا ہے, وہ سیاست کی نظر, سیاست کی. میں وہی کہنے لگا تھا کہ کالا باغ ڈیم کا ایگزیکٹلی ساری پارٹیاں جو ہیں وہ سیاست کر رہی ہیں کالا باغ ڈیم کے اوپر, اور عوام جو ہے وہ 14 سے 15 سینٹ تو گورنمنٹ کو پروڈکشن پر پڑتی ہے. عوام پتہ نہیں کتنے پیسے پہ دیتی ہے, بجلی دے رہی ہے, اور پسنے والی عوام ہے, اور سیاستدان جو سیاست کر رہے ہیں. 1.5 سینٹ کی جو بجلی ہے جس سے کہ ہم پورے نیبر کنٹریز کو بھی بجلی بیچ سکتے ہیں. 1.5 سینٹ بجلی کی کاسٹ آپ سوچیں, اور پھر نہ صرف 1.5 سینٹ کی آپ بجلی پروڈیوس کرو گے, آپ کے واٹر کا ہیوج ریزروائر, آپ کی فلڈنگ کا مسئلہ, یہ سارے جو ہر سال جو گرمیوں کے اندر پاکستان کے اندر سارے گاؤں تباہ ہو جاتے ہیں, وہ سارے کے سارے مسئلے سالو ہو جائیں گے. مسئلہ کیا ہے کہ ساری پولیٹیکل جو آپ کی لیڈرشپ ہے ایک پیج پہ آ جائیں, بیٹھ جائیں, بولیں کہ بھائی ہم نے ملک کے لیے کام کرنا ہے, اپنے انٹرسٹ کے لیے نہیں کرنا. ہمارے یہاں سارے کے سارے جو ہے نا اپنی سیاست کرتے ہیں, اور ملک کی کسی کو فکر نہیں ہے, نہ ہی ٹاپک کے اوپر بات. موٹیویٹنگ لیڈرشپ ایٹ دی ٹاپ. جیسے میں نے ابھی چوہدری صاحب جیسے میں نے ابھی بولا نا کہ جب آپ اپنے بھائی کو چائنا کے 50 دورے کرواؤ گے, تصویروں میں بھی بھائی نظر آئے گا, باقی چیزیں, تو یہی سیاست اسی طرح چلیں گے نا. نوبڈی کیئر اباؤٹ یو. سب بھائیوں کے ساتھ تو ایسے سلوک کیا جاتا ہے. اس بریک کے بعد آتے ہیں واپس. دس پروگرام از براٹ ٹو یو بائی mtbc.com. کال کیجیے 1866-266-MTBC. ایم لا فرم پرسنل انجری میں اسپیشلائز کرتے ہیں. کال کریں 631-400-4000. ڈیرا ریسٹورینٹ اینڈ سویٹس. I'll be right back after these messages. ناظرین ویلکم بیک ٹو دا شو. جی ڈاکٹر صاحب, دیکھیے میں اکثر پروگرام میں کرنٹ گورنمنٹ کو کرٹیسائز کرتا ہوں. میری کرٹیسائز کرنے کی ایک بڑی ویلڈ ریزن ہے کہ دیکھیں جب آپ کو تیسری دفعہ حکومت ملے نا تو آپ کو یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل اینڈ یو شوڈ ناٹ ریپیٹ دا سیم مسٹیک وچ یو ہیو ریپیٹڈ ان دا پاسٹ. دیکھیے 3 دفعہ آپ کو حکومت ملی اینڈ یو آر ریپرزینٹنگ پنجاب کی پوری حکومت, آپ کے پاس آپ کا بھائی چیف منسٹر ہے, دین آپ کے پاس غلطی کرنے کی گنجائش یا ایکسکیوز ہونا نہیں چاہیے. تو میری اس لیے موجودہ گورنمنٹ سے کافی ریزرویشن ہے, شکایت ہے, اور جس کا میں اپنے پروگرام کے اندر جو مطلب فرسٹریشن کا اظہار کرتا ہوں کہ آئی ایکسپیکٹڈ لاٹ بیٹر دین واٹ دے آر ڈوئنگ. اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ کرٹیسائز کرنے سے یہ چیزیں صحیح ہوتی ہیں. کوئی یہ پرسنل نہیں لینا چاہیے کسی کو, کیونکہ بعض دفعہ لوگ چیزوں کو پرسنل لیتے ہیں, ایسا ہونا نہیں چاہیے. ویسے ویلڈ پوائنٹ. ہاں جی, میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس وقت یہ امپریشن ہے کہ سب کچھ چائنا پاکستان کی طرف کو دے رہا ہے. تو کئی چیزیں ہیں پاکستان نے ایسی کی ہیں جو کہ چائنیز ول ریمین ایور گریٹفل, اور آج ان کے پریزیڈنٹ نے بھی اس کو اکنالج کیا. دا فرسٹ ون واز کہ
Pakistan was among the first countries to recognize People's Republic of China. جبکہ امریکہ میں اتنا پریشر تھا کہ آپ تائیوان کو ریپبلک آف چائنا کو پھر امریکہ اور چائنا کی دوستی پاکستان نے کروائی. جنرل یحییٰ صاحب کو give him full credit, اس کو بہت لوگ کریٹیسائز کرتے ہیں. اور اتنی سیکرٹیو وہ رکھا, اتنا سیکرٹ رکھا کہ کسی کو نہیں معلوم ہوا جب تک کہ نکسن ٹیلی ویژن پر نہیں گیا اور اس نے کہا کہ کسنجر پاکستان گیا اور وہاں سے وہ چائنا گیا. nobody knew. اور اس نے یہ سلسلہ جاری کیا. اب ایک ان کی کتنے کلوز ریلیشنز بزنس کے. اور یہ پھر دوسرا یونائٹڈ نیشنز میں چائنا کا ممبر بننا بڑا مشکل تھا, پاکستان نے کام. ہاں بھائی کلوزنگ تھاٹس دیں, پروگرام کا وقت جو ہے نا وہ تھوڑا رہ گیا. لیکن یہ کلوزنگ ہم ہوپ کر سکتے ہیں بیٹر کی, مگر ہم اپنی جب ہسٹری کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو بڑی مایوسی ہوتی ہے اور خوف بڑھتا جاتا ہے. میں تو یہی ریکویسٹ کر سکتا ہوں کہ ہمارے جو حکمران طبقات ہیں, جو بالادست ہوتے ہیں, وہ سیٹل ڈاؤن کریں پہلے پولیٹیکل ایشو. اگر اس کو میٹرلائز کرنا ہے اس پورے پروجیکٹ کو, جو ہمارے لیے بھی بہت ضروری ہے اور یقیناً چائنا کے لیے بھی بہت ضروری ہے. چائنا کے لیے تو ہے ہی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ تمام انٹرنیشنل فورسز یہ چاہتی ہیں. اس سے کسی کو اب اختلاف نہیں, کبھی ہوگا اختلاف. آج انڈیا اور چائنا کے ریلیشن 1962 والے نہیں ہیں, نہ 80s والے ہیں. دونوں ایک دوسرے کا انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, ان کی امپورٹ ایکسپورٹ بڑھ رہی ہے, وہ ہم سے پہلے وہاں ہو کر آ چکے ہیں. تو ہمیں سارے سینیریو کو سمجھنا ہوگا, ہمیں اپنے دشمنوں کا بھی خیال رکھنا ہوگا کہ کس کی اکانومی کو اس سے نقصان پہنچے گا. یہ دبئی, یہ یو اے جو ہے, یہ اپنی پورٹ سے انجوائے کر رہے تھے, تو آپ وہ چھیننے جا رہے ہیں ان سے نا. کمپٹیشن کوئی برادر اسلامی ملک, اور میں ان باتوں میں بلیو نہیں کرتا, سب کمرشلزم ہے یہ پیور. اور موجود گواہیاں موجود ہیں, شواہد موجود ہیں کہ بلوچستان کی گڑبڑ میں بھارت سے زیادہ ہمارے یو اے کے برادران کا بہت بڑا دخل ہے. تو اگر ہم نے چیزیں مینج کر دیں تو ہم یقیناً ترقی کریں گے, انشاءاللہ کریں گے, اور نہیں کر سکے تو یہ ہماری بدقسمتی ہوگی. جی ڈاکٹر صاحب, دیکھیں جو امپورٹنٹ چیز ہے نا, پاکستان کی پوزیشن ایک ایسے ہی ہے کہ ایک جیسے ایک گرل فرینڈ ہوتی ہے, اس کے بعد 2 بوائے فرینڈ ہو جاتے ہیں آل آف اے سڈن. پہلے اس کو کوئی پوچھتا نہیں تھا, آل آف اے سڈن یو آر ان اے سچویشن ویئر دیر از 2 بوائے فرینڈس اویلیبل فار یو. ایک طرف چائنا ہے اور ایک طرف امریکہ ہے. امریکہ آلسو وانٹ ٹو ہیو مور اسٹرانگر اینڈ کلوزر ریلیشن شپ ود پاکستان, کیونکہ اس کو پتا ہے اگر پاکستان کو اکیلا چھوڑ دیا دین دے وڈ گو مور کلوزر ٹو چائنا, اور چائنا کو پتا ہے اگر ہم نے اس کو اکیلا چھوڑ دیا دین دے وڈ گو ٹو امریکہ. تو پاکستان ہیز ٹو capitalize and maximize their benefit in this particular situation. They have to know how to play their cards. اگر یہ اپنے کارڈ صحیح پلے کریں گے تو پاکستان کا مستقبل ڈیفینیٹلی بدل سکتا ہے. میں ان کلوزنگ ایک چھوٹا سا ہیومرس قصہ سنا تھا جو کہ میں نے وٹنس کیا, چھوٹا سا. 72 میں ہم بھٹو صاحب کے ساتھ, ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے ساتھ گئے چائنا. تو اس وقت جو جون لائی صاحب تھے وہ بہت سخت بیمار تھے, تو وہ ایئرپورٹ پر نہیں آئے. تو وہ ان کو بتایا گیا, خاص ایک ان کا اسپیشل انوائے آیا اور انہوں نے جا کے بتایا کہ جی وہ بہت بیمار ہے اور وہ نہیں آ سکتے, تو وہ آپ کو اپنے دفتر میں ریسیو کریں گے. تو وہ سیریمنی وغیرہ ہوئی, ہم گئے. تو ادھر انہوں نے جون لائی صاحب باہر کھڑے ہوئے تھے, اور انہوں نے, وہ بیچارے اتنے بیمار ہیں کہ ان کے پسینے آ رہے تھے, اور تولیہ چھوٹا سا انہوں نے پکڑا ہوا تھا, اسے صفا کرتے. تو انہوں نے کہا کہ جی مجھے بڑی سخت, ہی واز سفرنگ فرام ایکچولی کینسر. تو وہ ملاقات ہوگی. انہوں نے کہا جی آپ کیوں تکلیف کی آپ نے, یعنی آپ باہر کھڑے ہوئے ہیں, آپ بیٹھے آرام سے. تو تھوڑی سی میٹنگ ہوئی. دوسرے دن جوائن لائی, اچھا جب بھٹو صاحب پہنچے تو جوائن لائی نے سب کو علیحدہ کر کے ان کی کار کا دروازہ خود کھولا. تو یہ بھٹو صاحب نے نوٹ کر لیا. اب کل دوسرے دن جوائن لائی صاحب نے بھٹو صاحب پر کال کرنا تھا ان کے. تو اب ہم کھڑے ہوئے ہیں چائنا کے پرائم منسٹر کے ارائیول کے لیے پورچ میں گیسٹ ہاؤس کی. تو بھٹو صاحب سامنے آئے اور انہوں نے کہا سب کو کہ بھی دیکھو
کوئی آگے نہیں آئے گا، میں نے کار کا دروازہ کھولنا ہے جی، کوئی ادھر نہیں. تو تھوڑا سا وہ جنرل امتیاز تھا ان کا ملٹری سیکرٹری، وہ تھوڑا سا آگے بڑھا، انہوں نے کہا آئی ٹولڈ یو آئی ایم گوئنگ ٹو اوپن دا ڈور، یو اسٹے دیئر. اب 5 بجے انہوں نے آنا تھا، 5:01 ہو گیا، نہیں آئے. بڑے ٹائم کے وہ 5:02 میں آئے تو چوئلہ صاحب پیدل آ رہے تھے. تو ان کا جو دروازہ کھولنے کا اسی لیے وہ بڑی قوم ہے. لیکن ابھی تو چائنیز بھی گاڑیاں یوز کر رہے ہیں، سارا کام ماڈرن ہو گیا، پیسے آ گئے ہیں. تو اب آپ نے دیکھا جو نئے صدر ہیں وہ کس طرح. ہمارے یہاں تو پیسے جب بھی نہیں تھے، جب نہیں بھی تھے تب بھی مرسیڈیز ہی ہوتی تھی، فرق نہیں آیا. سر وہ مرسیڈیز تو بریگیڈیئر کے اوپر شروع ہو جاتی ہے آج کل بھی. آفاق علی صاحب آپ کا شکریہ، افتخار صاحب آپ کا شکریہ، ڈاکٹر صاحب آپ کا شکریہ. ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے، اللہ نگہبان.